السلام علیکم دوستو، میں ہوں نوشیروان اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات ود نوشیروان۔ ایک اچھی خبر ہے وہ یہ کہ پاکستان پہلی بار ایک آزاد خارجہ پالیسی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب کسی بھی ملک سے معذرت خوانا رویہ نہیں رکھا جائے گا، برابری کی سطح پر دو ٹوک انداز میں بات کی جائے گی۔ اور اس کا ایک مظاہرہ تو آپ نے کچھ دن پہلے ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے مسئلہ کشمیر پر سعودی عرب کی خاموشی کے رد عمل میں دیکھ لیا ہے۔ ان کا غصہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جتنے دعوے سعودی عرب ہمارے ساتھ بھائی چارے کے کرتا ہے، اس کا تقاضا تو یہی تھا کہ سعودی عرب کشمیر کے معاملے پر کھل کر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا، تو یقیناً اس صورت میں بات یہاں تک بڑھنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ لیکن سعودی عرب کیا، پوری OIC 57 اسلامی ممالک رکن ہیں اس کے، ان سب نے کشمیر کے مسئلے پر خاموش رہ کر نہ صرف کشمیریوں کے ساتھ بلکہ پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے۔ یہ غلط ہے، سو غلط ہے۔ لیکن وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہمیں سعودی عرب کی مجبوریاں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایک تو کرونا کی وجہ سے اور دوسرا عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گرنے کی وجہ سے سعودی عرب کی اپنی معیشت بھی مشکلات کا شکار ہے۔ لہٰذا اگر اس نے ادھار تیل یعنی پاکستان کو ادھار تیل دینے کی سہولت ختم کر دی ہے تو کوئی نہیں، ہم خود مختار ملک ہیں، ہم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہیں اور سے بندوبست کر لیں گے۔ اگر سعودی عرب نے ہمارے بینک میں زر مبادلہ کے ذخائر کے طور پر کچھ ریزرو پیسے رکھے ہوئے تھے اور اب اس نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ پیسے ہم سے واپس لے لیے ہیں تو یہ اس کی مرضی۔ بہرحال ہمیں پاکستان کے مفاد پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ کشمیر کو لے کر پاکستان کا غصہ بالکل ٹھیک ہے اور اب تو پورے جلال میں ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے کہا کہ اگر سعودی عرب کشمیر کے مسئلے پر ہمارا ساتھ نہ دے تب بھی ہم اس کے بغیر آگے بڑھیں گے۔ تو اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا موڈ کتنا اگریسو ہے۔ لیکن ہمیں اس سارے معاملات میں یہ حقیقت بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ایسے پاکستانی جو روزگار کمانے کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم ہیں، ان کی 50% کے قریب تعداد صرف عرب ممالک میں رہتی ہے۔ لہذا سادی سی بات یہ ہے کہ ہمیں ایسے ہی ڈپلومیسی سے کام لینا ہے۔ اب اگر ہم اس سے ایک قدم آگے جا کے دیکھیں تو پاکستان اور چین کے تعلقات اب تو انتہائی مثالی ہیں۔ سعودی عرب کو جو ہم نے بھی فوری ادائیگی کے لیے ہمیں پیسے چاہیے تھے $1 ارب، وہ بھی چین نے دیے ہمیں۔ چین چونکہ دنیا کی ابھرتی ہوئی معاشی طاقت ہے اور ہم چین کے بااعتماد ترین ساتھی ہیں، اور سی پیک کا مطلب بھی پاکستان ہی ہے۔ لہٰذا اب جو دنیا کا ایک طاقتور بلاک بنے گا اس میں پاکستان چین کے بعد اہم ترین پوزیشن پر ہوگا، اور یقیناً پاکستان کی اس مضبوط پوزیشن کے بعد عرب ممالک بھی کشمیر کے مسئلے پر پاکستان یا بھارت کسی ایک کے ساتھ کھل کر کھڑے ہونے پر مجبور ہوں گے۔ اپنی بہترین حکمت عملی کی ہی بدولت پاکستان نے اپنے ازلی دشمن بھارت کو بھی کمزور پوزیشن پر لا کھڑا کیا ہے۔ بنگلہ دیش اور ایران بھارت سے اتحاد ختم کر چکے ہیں۔ چائنا نے پہلے ہی گلوان میں بھارت کے دانت کھٹے کر رکھے ہیں۔ سری لنکا بھی آنکھیں دکھا رہا ہے انڈیا کو، اور پاکستان نے بھی اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی کچھ دن پہلے اپنا ایک نیا سیاسی نقشہ جاری کر دیا ہے، جس میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ اس میں بھی بڑا واضح پیغام ہے بھارت کے لیے کہ اب کوئی معذرت نہیں ہوگی، اب جارحانہ انداز میں دشمن سے نپٹا جائے گا۔ ترکی، ملیشیا، انڈونیشیا اور ایران بھی کھل کر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی اپنی جو معیشت ہے وہ بھی مثبت سمت میں جاری ہے، اور اس وجہ سے بھی یعنی معیشت کی بحالی کی وجہ سے بھی پاکستان کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے، اور اسی لیے اب پاکستان کا موڈ دفاعی نہیں، ایگریسو جارحانہ ہے۔ اور یہ تاثر بھی اس لیے پیدا ہوا ہے کہ اب پاکستان عرب ممالک کا پریشر برداشت نہیں کرے گا۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ سی پیک جیسا اہم منصوبہ جو پاکستان کو ایک معیشت میں چیمپئن بنا دے گا، وہ پاکستان کے بغیر ناممکن ہے۔ اچھا، دوسری جانب بھارت جو ہے وہ اس ٹائم سفارتی محاذ پر تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ کشمیر کے معاملے پر دنیا کا کوئی ملک بھارت کی کشمیر پالیسی کا ساتھ نہیں دے رہا۔ انڈیا کے لیے تو حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ بھارت کا ایک انتہائی اہم پارٹنر ہے فرانس، جس کے ساتھ اس نے کئی دفاعی معاہدے بھی کر رکھے ہیں۔ ابھی حال ہی میں فرانس سے ہی رافیل طیارے انڈیا پہنچے، تو فرانس نے بھی کشمیر کے معاملے پر بھارت کو جھنڈی دکھا دی ہے۔ اب اگر پاکستان عرب ممالک کو بھی بھارت سے الگ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ یقیناً پاکستان کی حتمی کامیابی ہوگی، اور ایک بڑی کامیابی ہوگی یقینی طور پہ۔
اور اسی طرح ممکن ہوگا کہ بھارت کشمیریوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو، کیونکہ آپ کو یاد ہے 1 سال پہلے جب بھارت نے کشمیر کے معاملے پر آرٹیکل 370 ختم کیا تھا تو بظاہر لگتا یہ تھا کہ اب مسئلہ کشمیر زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گا، لیکن پاک فوج کے مضبوط کردار اور بروقت اقدامات کی بدولت آج الحمدللہ پاکستان ایک بہتر اور مضبوط پوزیشن پر کھڑا ہے۔ اب چونکہ یہ سب کچھ پاک فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت کی نیک نامی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ چین سمیت کئی ایسے ممالک ہیں جو پاکستان کی سیاسی قیادت کے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنے تمام معاملات پاک فوج کے ساتھ طے کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو ہوگی ساری وہ کہانی کہ پاکستان خارجہ محاذ پر کتنی کامیابی سے آگے چل رہا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان کو اپنی اس خود مختاری والی پالیسی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، مجھے بھی حوصلہ ملتا ہے آپ کی کمنٹس پڑھ کے۔ اور سب سے ضروری یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک حالات ود نوشیروان کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر ٹچ کر لیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر تو آپ کریں گے یقینی طور پہ۔ شکریہ۔